بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب 100 موضوع 500 داستان کے ساتھ میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ حاضر ہوں، اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 4، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پر جو کہ باب 66 جس کا عنوان ہے غیبت، اور باب 67 جس کا عنوان ہے بد زبانی۔ ہم اس نشست میں یہ پڑھیں گے، اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ 100 موضوع اور 500 داستان، یہ اب ہم اس کتاب کے جلد سوم پر آ گئے ہیں، اور ہم اسی جلد سوم میں یہ مکمل ہو جائیں گی 100 موضوعات اور 500 داستان۔ تو آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 66 جس کا عنوان ہے غیبت۔ لکھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 12 ترجمہ، کہ اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ساتھ ہی لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر جرم ہے، اور اس کا حوالہ یہاں پر لکھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے یہاں پر جو مختصر تشریح لکھی ہے کہ ہر مسلمان پر غیبت کرنا حرام ہے، اور غیبت کرنے والا شخص گناہ گار ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کو ایسی صفت سے یاد کریں جو خلق کے سامنے ظاہر نہ ہو اور یا کسی کی مذمت کرے حالانکہ اہل علم اسے برا نہ جانتے ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرے اور دوسرے فریق تک اس کی غیبت پہنچ جائے تو وہ اس کے پاس جائے اور اس غیبت پر اس سے معافی طلب کرے اور اسے اپنے آپ سے راضی کرے۔ غیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ سبب غیبت یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی سے حسد کی وجہ سے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے کلام کو زینت دینے کے لیے کچھ انسان غیبت کا سہارا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے غصے کو تسکین دینے کے لیے کسی کی غیبت کرتے ہیں، یا کسی شخص سے دوسرے کو نفرت دلانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ بہرنو غیبت انسانی شخصیت کے لیے انتہائی مضر ہے، اور قیامت کے دن غیبت کرنے والا عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اب آئیے تشریح پڑھنے کے بعد ہم اب 5 داستانیں پڑھیں گے غیبت ٹاپک کے حوالے سے۔ سب سے پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے غیبت کرنے والے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ عنوان ہے، لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ چند صحابہ کرام جمع تھے۔ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو حاضرین میں سے کسی صحابی نے کہا کہ میں خدا کے لیے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ نے اسے ملامت کی اور کہا کہ تو نے انتہائی غلط بات کی ہے، ہم اس شخص کو تیرے خیالات کی اطلاع دیں گے۔ چنانچہ اس صحابی کو اس گفتگو کی اطلاع دی گئی جو اسے سخت ناگوار گزری، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیبت کرنے والے صحابی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کہا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ آقا میں نے جو کچھ بھی کہا ہے درست کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اس سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ آقا میں اس کا قریبی ہمسایہ ہوں اور اس کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ یہ شخص دن رات میں واجب نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ پھر لکھا ہے شکایت کنندہ صحابی بولا کہ یا رسول اللہ، آپ اس سے پوچھیں کیا میں نماز تاخیر سے پڑھتا ہوں یا وضو غلط کرتا ہوں یا رکوع و سجود صحیح طرح سے بجا نہیں لاتا؟ تو غیبت کرنے والے صحابی نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ یہ شخص رمضان کے علاوہ کبھی کوئی روزہ نہیں رکھتا، یہ صرف اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے جب ہر نیک و بد قسم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ لکھا ہے شکایت کنندہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آیا میں نے کبھی روزہ توڑا ہے یا میں نے روزے کے شرائط سے انحراف کیا ہے؟ تو غیبت کرنے والے صحابی نے کہا کہ نہیں، مگر میں نے واجب زکوٰۃ کے علاوہ جسے ہر کوئی ادا کرتا ہے اسے کسی غریب کی مدد کرتے نہیں دیکھا۔ شکایت کنندہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا کبھی میں نے زکوٰۃ کم مقدار میں دی ہے یا زکوٰۃ میں کوئی خراب جنس دی ہے؟ تو غیبت کرنے والے صحابی نے کہا کہ نہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے والے صحابی سے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا جا، تو شاید یہ شخص جس کی تو بدگمانی کرتا پھر رہا ہے خدا کی نظر میں تجھ سے بہتر ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے علم الاخلاق اسلامی
2-399۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ جو یہاں لکھی ہے داستان جس کا عنوان ہے قیامت کے دن غیبت کی سزا، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ بہائی علیہ رحمت اپنی کتاب کشکول میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن کسی بڑے اجتماع میں میرا ذکر چھڑا تو بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے ایک شخص جو ہمیشہ میرے منہ پر دوستی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن وہ اس دعوے میں جھوٹا تھا، اس نے میری غیبت شروع کر دی اور میری طرف بہت سی ناروا چیزوں کی نسبت دی۔ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو فراموش کر دیا کہ جس کا ترجمہ کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جس طرح سے تمہیں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے نفرت ہے اسی طرح سے غیبت سے بھی پرہیز کیا کرو۔ مجھے اس کرم فرما کی شفقت کا علم ہو گیا اور اسے بھی پتہ چل گیا کہ مجھے اس کی حرکت کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے معذرت خواہی کے لیے مجھے بہت لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کیا اور مجھ سے راضی ہونے کی درخواست کی۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے ایسا تحفہ دیا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن میری برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ہم تک سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی اور اس کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی اثنا میں ایک بوری لا کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی جس میں اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ خدایا میں نے نیکیوں کے جو بھی کام کیے تھے وہ تو پلڑے میں پہلے سے موجود تھے اور یہ بوری کہاں سے آ گئی؟ تو خداوند کریم ارشاد فرمائے گا کہ ان باتوں کے عوض میں نے جو تیرے متعلق کہی نہیں تھی اور تو ان سب سے بری تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس حدیث کی روح سے میں تمہارا شکر گزار ہوں، اگر تم میرے سامنے بھی ایسا کرتے تو بھی میں اس جیسا بدلہ نہ دیتا اور تم مجھ سے معافی اور دوستی اور وفا کے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھتے۔ اب تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی ہے، میں اسے مکافات عمل میں برباد کرنا نہیں چاہتا۔ میں تو اس وقت اپنی سابقہ زندگی کی کمی بیشی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے پند تاریخ پہ نمدال پند تاریخ 160-5 اور کشکول 197:1۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان تھوڑا بڑا ہے۔ عنوان ہے کہ چغل خور کی موجودگی باران رحمت کے نزول میں رکاوٹ بنی، یہ پورا عنوان ہے۔ اور اب آئیے واقعہ داستان پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل بارش نہ ہونے کے سبب قحط میں مبتلا ہوئے۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بارش کے نزول کے لیے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں دن سب لوگ فلاں میدان میں جمع ہو کر آ جائیں، وہاں ہم نماز استسقاء پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اس دن سب چھوٹے بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھائی اور بارش کی دعا مانگی مگر بارش نازل نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کی کہ خدایا ہم نے دعا مانگی مگر بارش کا نزول نہ ہوا۔ اور اب آواز قدرت آئی کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک چغل خور موجود تھا جو اپنے اس فعل بد پر اصرار کرتا ہے، اسی لیے میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا۔ پھر لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا اس بدبخت کا نام مجھے بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، بھلا میں خود چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے جامع السعادات 2,277۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ داستان ہے پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے چغل خور ہلاک ہوتا ہے۔ لکھا ہے ایک دفعہ کسی نے کچھ فاخرہ لباس ہارون رشید کو بطور ہدیہ دیا اور ہارون نے وہی فاخرہ لباس اپنے وزیر علی بن یقطین کو دے دیا۔ اس لباس میں ایک کھلے گلے والی ایک قمیص تھی جسے دراعہ کہتے ہیں، دال ر الف عین ہے کہا جاتا ہے، اور وہ قمیص قیمتی ریشم سے بنائی گئی تھی اور بڑی نفاست سے اس پر طلاکاری کی گئی تھی۔ الغرض وہ قمیص ہر جگہ سے بادشاہ کو ہی زیب دیتی تھی، لیکن علی بن یقطین نے اس شاہانہ قمیص سمیت تمام فاخرہ لباس اور کچھ ہدیہ امام موسیٰ
کاظم علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت وہ مال قبول کر لیا، مگر ساتھ ہی ایک اور قاصد کے ہاتھوں آپ نے وہ شاہانہ قمیص علی بن یقطین کو واپس بھجوا دی اور ساتھ ہی یہ تحریر فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھو، ایک دن تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ علی بن یقطین اپنے کسی غلام پر ناراض ہوا اور اس غلام کو اس امر کا علم تھا کہ علی بن یقطین بادشاہ کی ہدیے کی گئی قمیص دراعہ دال ریلف عین ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر کر چکا ہے۔ چنانچہ اس غلام نے ہارون رشید سے کہا کہ ہاں جا کر چغلی کھائی کہ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے اور ہر سال خمس اور دوسرا مال ان کے پاس روانہ کرتا ہے، اور اس سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ شاہی قمیض دراعہ دال ریلف عین ہے جو کہ آپ نے اسے دی تھی، اس نے وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیج دی ہے۔ یہ سن کر ہارون کو سخت غصہ آیا اور اس غلام سے کہا کہ اگر تمہاری بات غلط نکلی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ غلام نے کہا کہ درست ہے، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد علی بن یقطین کو طلب کیا گیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے غلطی سے وہ قمیض دراعہ تمہارے حوالے کر دی تھی، مجھے اس کی ضرورت ہے، اب وہ کہاں ہے؟ علی بن یقطین نے کہا کہ وہ میرے گھر میں موجود ہے اور میں نے بڑی اسے احتیاط سے خوشبو لگا کر الماری میں رکھا ہوا تھا اور بطور تبرک میں روزانہ اس کو بوسہ دیتا ہوں۔ ہارون نے کہا جلدی سے منگواؤ۔ علی بن یقطین نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر جاؤ، فلاں الماری کے فلاں صندوق میں وہ قمیص موجود ہے اور اسے لے آؤ۔ غلام گیا اور مذکورہ لباس لے آیا۔ ہارون یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ اب میں تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ چغل خور غلام کے متعلق ہارون نے حکم دیا کہ اسے 1000 تازیانے مارے جائیں۔ چنانچہ 100 تازیانے کھانے کے بعد اس غلام کی موت واقع ہو گئی۔ حوالہ ہے داستانہا وپندہا 1/52 اور کشکول بہرانی 2/132۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں نمبر پر جو داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے چغل خور کی قیامت خیزی۔ چغل خور کی قیامت خیزی لکھا ہے۔ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا اور خریدنے والے کو بتایا کہ اس غلام میں چغل خوری کی عادت ہے، باقی اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ خریدنے والے نے کہا کوئی حرج نہیں، یہ اپنی چغل خوری سے ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ باہر نو خریدار غلام کو ساتھ لے کر گھر آیا۔ غلام ایک مدت دراز تک نئے مالک کے گھر میں رہائش پذیر رہا۔ ایک دن اس نے اپنے نئے مالک کی بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا اور وہ ایک دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگر تو شوکن سے بچنا چاہتی ہے تو کسی طرح سے اس کی داڑھی کے چند بال مجھے لا کر دے دے اور میں ان پر وظیفہ پڑھوں گا اور اس عمل سے تیرا شوہر راہ راست پر آ جائے گا۔ عورت نے کہا کہ میں آج رات جب کہ میرا شوہر سویا ہوگا تو اس کی داڑھی سے کچھ بال کاٹ لوں گی اور صبح سویرے وہ بال تجھے دوں گی۔ شام کے وقت اسی غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ بات آپ کو کبھی بھی نہ کہتا، مگر اب اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے، اس نے ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور دونوں ہماری عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور آج رات تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر قتل سے بچنا چاہتے ہو تو بیدار رہنا۔ پھر لکھا ہے رات ہوئی، اس شخص نے دیکھا کھانا کھایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے تلوار اپنے بستر کے کنارے چھپا رکھی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ اور جھوٹ موٹ کے خراٹے لینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کوئی اوزار لے کر دبے پاؤں اس کے قریب آ رہی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے اور فوری طور پر جست لگا کر اٹھا اور بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت نے خاندان والوں نے سنا کہ اس نے ہماری قوت کو قتل کیا ہے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور یوں 2 قبیلوں میں کافی عرصے تک جنگ کے شعلے بھڑکتے رہے۔ اور اب حوالہ نوٹ کیجئے، شنی دہائی تاریخ صفحہ نمبر 302 اور حجت البیضاء 289۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب 67 کے جس کا عنوان ہے بد زبانی۔ قرآن مجید میں ارشاد رب ذوالجلال ہے، سورہ نام کی آیت نمبر 108، گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ اللہ کو برا کہنے لگ جائیں گے۔ ولا
تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا، تو گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ اللہ کو برا کہنے لگ جائیں گے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بد زبانی اور ہرزہ گوئی یا ہرزہ گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ حوالہ ہے جامع السعادات 3114/1۔ اور اب پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے خراب اور قبیح، قاف بے یہ ہے، قبیح مطالب کو زبان سے ادا کرنے کو بد زبانی کہا جاتا ہے، اور بد زبان شخص میں حیا نہیں ہوتی اور اس کی زبان آلودہ اور ناپاک ہوتی ہے۔ بد زبانی کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ باقی صفات رذیلہ کی طرح سے ظاہری خباثت اور باطنی ناپاکی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بد زبان شخص کو پسند نہیں کرتا، اور مومن کبھی بھی بد زبان نہیں ہوتا۔ گالیاں دینا نفاق کا ایک شعبہ ہے۔ شیطان گالیاں دینے والے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ بد زبانی سے بچنے کے بہت سے راستے موجود ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ بد زبانی سے اپنے آپ کو بچائے، مثلا نظر و قسم کے ذریعے سے اور بد زبان افراد سے دوری اختیار کر کے، عالی ترین مناجات کے ذریعے اور اچھے اخلاقی اشعار پڑھ کر انسان بد زبانی جیسی لعنت سے بچ سکتا ہے۔ سامعین، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5 داستانیں اسی عنوان میں کے تحت۔ سب سے پہلی داستان ہے جس کی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا رد عمل۔ لکھا ہے عمرو بن نعمان جعفی جیم عین فے چھوٹی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا۔ جہاں پر بھی امام علیہ السلام جاتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام موچیوں کے محلے میں کسی کام سے گئے تو وہ شخص اور اس کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ اس کا غلام پیچھے نہیں آ رہا، اور اس نے 3 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے نہ دیکھا۔ جب اس نے 4تھی مرتبہ پیچھے دیکھا تو اس کا غلام اسے دکھائی دیا، اور اس نے غلام کو گالی دے کر مخاطب کیا کہ اے زانیہ عورت کے فرزند، تو اب تک کہاں تھا؟ جب امام علیہ السلام نے اس کی زبان سے یہ گالی سنی تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا سبحان اللہ، تو نے اس کی ماں کو گالی دی ہے۔ میں تو تجھے پرہیزگار انسان سمجھتا تھا، لیکن اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ تیرے اندر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، اس کی ماں سندھ کی مشرکہ عورت تھی، میم شین رے کاف ہے، لہٰذا اسے برا کہنے میں کیا عیب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر امت میں نکاح کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ راوی حدیث میں بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد میں نے امام علیہ السلام کے ساتھ اس شخص کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ موت نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ حوالہ ہے کیفر کردار، اور اس کے بعد نمبر لکھا ہوا ہے 482، اور تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 526۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے اسامہ کا جواب۔ لکھا ہے اسامہ رضی اللہ بن زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمہارے نیک افراد میں سے ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اس جوان سال اسامہ کو امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن اسامہ قبر رسول کے پاس نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا، اور اس میت کا نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے حاکم مدینہ مروان بن الحکم کو لایا گیا۔ مروان بن حکم نے جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ اسامہ دروازے پیغمبر کے پاس ابھی بھی مشغول نماز ہے، اور مروان نے یہ محسوس کیا کہ اسامہ نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں تھا۔ مروان کو اس بات پر غصہ آیا اور اس سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے تیری نماز میں فضیلت آئے، اور اس کے بعد مروان نے اسے کافی برا بھلا کہا۔ جب اسامہ نے نماز ختم کی تو اس کے بعد وہ مروان بن حکم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو نے مجھے ناسزا کہا اور مجھ سے بد زبانی کی، جبکہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بد زبان شخص کو دشمن رکھتا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے پیغمبر و یاران 194-1 اور اسد لا غابہ. چلیے سامعین، اب تیسرے نمبر پہ ہم داستان پڑھتے ہیں. عنوان ہے بد زبانی کرنے والے کی مجلس میں شیطان کی آمد. لکھا ہے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی جگہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابو بکر سے بد زبانی کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. جب گالیاں دینے والے شخص نے خاموشی اختیار کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اس شخص کو گالیاں دینا شروع کی تو رسول خدا وہاں سے اٹھے تاکہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں. جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں سے اٹھے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر، جب وہ شخص گالی دے رہا تھا اور تم چپ تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے دفاع میں اسے جواب دے رہا تھا. جب تم نے خود گالیاں دینا شروع کی تو وہ فرشتہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا. اب تمہارے پاس شیطان آ گیا ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں اس مجلس میں بیٹھوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اس مجلس میں بیٹھوں جہاں شیطان بھی ہو. حوالہ ہے ابلیس نامہ 8/73 اور احیاء العلوم 3/370. اور اب چوتھے نمبر پہ داستان ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت. لکھا ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے فلاں چچا زاد بھائی نے آپ کا نام لے کر بدگوئی کی ہے اور آپ علیہ السلام کو ناسزا کہنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو آپ علیہ السلام نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لائے. بس حضرت نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے. راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت اس کے لیے بد دعا کریں گے. بس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اے پروردگار، یہ میرا حق تھا جو میں اسے بخشتا ہوں، اور تیرا جود و کرم مجھ سے کہیں زیادہ ہے. بس اسے بخش دے اور اس کی اس کردار کی وجہ سے گرفت نہ کر اور اس کے برے عمل کا بدلہ اسے نہ دے. پھر آپ نے رقت کی اور مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہے اور میں آپ علیہ السلام کی حالت پر تعجب کر رہا تھا. یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے منتہی الاعمال 127/2 اور مشکوت الانوار میم شین کاف واو گول تا ہے اور الانوار. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں اور آخری داستان کے جس کا عنوان ہے ابن مقفع میم قاف فے عین. ابن مقفع بدگوئی کی وجہ سے ہلاک ہوا. لکھا ہے ابن مقفع ایک ہوشیار اور دانشمند شخص تھا. اس نے کچھ علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا. اس کے علم و فضل نے اسے حد سے زیادہ مغرور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اجتماعی گفتگو میں دوسروں کی تحقیر کیا کرتا تھا. بعض اوقات وہ برے الفاظ بھی زبان سے نکالتا تھا. منصور دوانیقی نے سفیان بن معاویہ کو اپنی طرف سے بصرے کا گورنر مقرر کیا تھا. سفیان بن معاویہ کی ناک حد سے زیادہ بڑی اور ناموزوں تھی. جب کبھی ابن مقفع اس کے پاس آتا تو بلند آواز سے کہتا تھا کہ تم دونوں پر سلام ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ امیر پر بھی سلام ہو اور اس کے ناک پر بھی سلام ہو. اس طرح سے وہ اسے ذلیل کیا کرتا تھا. ابن مقفع میم قاف فے عین کبھی سفیان کی اس کی ماں کی وجہ سے بھی تحقیر کیا کرتا تھا. ایک دفعہ ابن مقفع نے سفیان کو لوگوں کی موجودگی میں خطاب کر کے کہا کہ اے شہوت پرست عورت کے بیٹے، اس کے علاوہ وہ دوسری مجالس میں بھی بہت سے لوگوں کی تحقیر کیا کرتا تھا. سفیان اس دن کا منتظر تھا کہ جس دن وہ اس سے اس کی بدگوئی کا انتقام لے سکے. حالات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ منصور دوانیقی کے سگے بھتیجے عبداللہ بن علی نے اپنے چچا منصور کے خلاف خروج کیا اور منصور نے اس کے مقابلے کے لیے ابو مسلم خراسانی کو بھیجا. ابو مسلم کامیاب ہو گیا اور عبداللہ فرار ہو کر اپنے بھائیوں سلیمان اور عیسیٰ سے پناہ حاصل کر لی. دوبارہ پڑھتے ابو مسلم خراسانی کو بھیجا. ابو مسلم کامیاب ہو گیا اور عبداللہ
نے فرار ہو کر اپنے بھائیوں سلیمان اور عیسیٰ سے پناہ حاصل کر لی۔ انہوں نے منصور سے اس کی سفارش کی اور منصور نے بھی ان کی سفارش منظور کرتے ہوئے اسے معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ منصور کے چچا بصرہ آئے اور ابن مقفع میم قاف عین کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو ایک ادیب آدمی ہے اور تو ایک امان نامہ تحریر کر کے دے اور وہ تحریر منصور کے سامنے پیش کریں۔ ابن مقفع نے امان نامہ کی عبارت کچھ اس طرح سے تحریر کی کہ اگر منصور نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کے ساتھ کوئی فریب کیا یا اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی تمام دولت لوگوں کے لیے وقف ہوگی اور اس کے تمام غلام آزاد تصور کیے جائیں گے اور مسلمانوں کی گردن میں اس کی بیعت کا قلادہ باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ امان نامہ منصور کے سامنے پیش ہوا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے اس تحریر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ تحریر کس نے لکھی ہے تو اسے بتایا گیا کہ ابن مقطع نے، اور اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ والی بصرہ نے ایک تنور روشن کیا اور ابن مقفع کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا اور اسے کہا کہ یاد ہے کہ تو ہمیشہ مجھے اور میری ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا اور آج تو ان گالیوں کا مزہ چکھ۔ اور یوں ابن مقفع 36 سال کی عمر میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یہاں پر حوالہ ہے دنیائی جوان صفحہ دنیائی دال نون یہ الف اور ساتھ میں بس چھوٹی ہے اور پھر جوان ہے جیم و الف نون صفحہ نمبر 64 اور آگے لکھا ہے جوان 2/61۔ تو یوں ہم نے باب 67 بھی مکمل کر لیا اس نشست میں۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔